آج ہم آپ کے سامنے حکومت کا جو موقف ہے گندم کی خریداری کے بارے میں چند منٹس آپ کے لیں گے. جناب علیم خان صاحب، جناب غفران صاحب، ہم آپ کے سامنے آج حکومت کی جو پروکیورمنٹ پالیسی ہے اس پہ بات کریں گندم کی. آج جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک تفصیلی اجلاس ہوا کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارا موقف ہے، ٹارگٹ ہے، اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس مرتبہ جو ہمارے اعداد و شمار ہیں، پچھلے سال ہم نے 25.25 ملین ٹن پیدا کیا تھا. پاکستان میں 6 لاکھ ٹن کیری اوور تھا اور تقریباً ہم نے 36 لاکھ ٹن امپورٹ کی گندم. اس مرتبہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں کہ ہم تقریباً پچھلے سال سے 10 لاکھ ٹن زیادہ پیدا کریں گے، یعنی کہ 26.2 ملین ٹن، جس میں زیادہ 19.8 ملین ٹن پنجاب، 4.2 ملین ٹن سندھ اور تقریباً 2.2 ملین ٹن کے پی اور بلوچستان. اب جو خلا ہوتا ہے، اور یہ ہم 16 مہینے سے ہم نے پلان بنایا تھا آج سے 4 ماہ پہلے، کہ بجائے کہ ہم ہر چیز کو ڈھاکزم کی طرف کر کے چلیں، ہم جو کاشت ہو رہی تھی گندم، اس وقت ہم نے جو 11 لاکھ ٹن گندم کی سیڈ کی ریکوائرمنٹ تھی پاکستان کی، 22 ملین ایکڑ ہماری کاشت ہے قومی سطح کی، جس میں پنجاب کی 16 ملین، 4 ملین سندھ اور بلوچستان اور کے پی کی تقریباً 2 ملین. تو اس وقت جو ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا وہ تقریباً 27 ملین ٹن تھا، اور وہ 11 لاکھ ٹن میں سے پیور سیڈ، جس کو ہم سرٹیفائڈ سیڈ کہتے ہیں، 5,13,000 ٹن ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سیڈ کا معیار ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم نے کوشش کی ٹریک اور ٹریسیبلٹی کی کہ جو سیڈ اچھا خریدا جاتا ہے وہ کہاں کاشت ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں ٹریک اور ٹریسیبلٹی مکمل ہوئی، کچھ جگہ پہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ پہلا سال تھا. کوشش ہم کریں گے اب کہ آئندہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ دے کے اپنا جو ایک پورا سلسلہ ہے ٹریک اور ٹریسیبلٹی کا، وہ ہم کاشتکاری میں پاکستان کے ایک نیا راستہ ہم اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو ہماری گفتگو ہوئی صوبوں کے ساتھ، اور خاص طور پنجاب، کیونکہ پنجاب کی پروڈکشن تقریباً 20 ملین ٹن کے قریب ہے، 19.8 ملین، تو ان کا بہت بڑا رول ہے. اور جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہوگی، کیونکہ ہم نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کاشتکار کے درمیان اور جو لوگ ہمارے لو انکم گروپس ہیں ان کے، کیونکہ گندم اور آٹا ان کے ایک مین نیوٹریشن کا حصہ ہے. تو ہم نے جو آج ریوائز کیا، کیونکہ انٹرنیشنل پرائس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ منیمم پرائس 1,800 روپے پر 40 kg ہوگی. اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم جو امپورٹ ہوگی اس کا بھی ہم نے تقریباً تخمینہ بنا لیا ہے. تو فائنل تخمینہ اس وقت ہوگا جب گندم ایکچولی ہم پروکیور. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 30 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کریں گے، اور پہلی جو ٹرانش ہوگی 3 ملین ٹن، 30 لاکھ ٹن، تو اوور آل ہماری امپورٹ ہوگی ڈیورنگ دا نیکسٹ 12 months. اور کیونکہ ہم ابھی سے ہم منظم طور پہ مینج کر رہے ہیں کہ پھر شارٹیج بالکل نہیں ہوگی. شارٹیج پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، قیمتیں چڑھتی رہی اس کے باوجود. تو اس دفعہ ہم نے پہلے ہی
फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हो, वो तकरीबन अब इंटरनेशनल प्राइस और उसका इतना फ़र्क भी नहीं होगा। और दूसरा ये है कि 3 लाख टन हमने रिज़र्व भी कर लिया अगस्त में, जिसका टीसीपी ने टेंडर किया था और उसको हमने फाइनलाइज भी कर दिया, यानी कि हुकूमत ने अभी से वो फैसले शुरू कर दिए जो पिछली मरतबा हम नहीं कर पाए थे, कि लोगों को ये पूरा एहसास हो और जो लोग वो खेलते हैं होर्डिंग वगैरह कि उनको पता होगा कि इस दफ़ा शुरू से ही हमने इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किया है। और इसके साथ जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक जो लाइंस ऑफ क्रेडिट देता है, उस पर ज़्यादा हलीम खान साहब को मैं कहूँगा आपसे बात करेंगे कि वो सिर्फ टारगेटेड होगा पब्लिक सेक्टर के लिए और फ्लावर मिल्स के लिए और रजिस्टर्ड प्रोक्योरमेंट लोगों के लिए या एजेंसीज के लिए, 3 उनको देंगे, बजाय के ऐसे लोग आ जाएं जो आर्जी तौर पर ये कम करके और ले जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि काश्तकार के लिए हमने एक जायज़ फेयर प्राइस उनको दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि काश्तकार हमारे बुनियादी साथी हैं और इस मुल्क की बहुत खिदमत करते हैं। और उसके साथ जी सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि हमारा जो तखमीना है 29 मिलियन टन टोटल का, 26.2 हम खुद पैदा करेंगे इंशाल्लाह। 3 मिलियन उसमें से 1 मिलियन टन 10 लाख टन उसमें हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व की भी प्रोविज़न डाल रहे हैं कि हमारा कोई क्राइसिस हो तो हम हर तरफ दे सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने साथी जनाब हलीम खान साहब, हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड के, इनकी भी बड़ी जद्दोजहद है सारे काम में, और पिछली दफ़ा इन्होंने 41 लाख टन प्रोक्योर की थी, इस दफ़ा इनका टारगेट थोड़ा सा कम है। आपको ये तफसील से अपनी बात करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ। 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी 400 रुपया कीमत गंदम की नहीं बढ़ी। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि 1400 रुपये से हम 1800 रुपये पे जा रहे हैं, और ये किसानों के लिए मेरे ख़्याल में ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। किसान जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और हमारे लिए जो अपना पेट काट के हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसकी सहूलतों के लिए, उसको आसानी पैदा करने के लिए, उसकी खुशहाली के लिए ये वज़ीर आज़म ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया। और जब वज़ीर आज़म को इस बात का बताया गया कि हमारे जो इसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें जब इजाफ़ा होता है तो उसमें लामहला उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए आज मेरे ख़्याल में उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि 1800 रुपया गंदम की ख़रीदारी की कीमत होने के बावजूद हम आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, और उसके लिए हुकूमत पंजाब जो है वो अभी तक इस साल में 80 अरब रुपया सब्सिडी के मद में दे चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल भी हम अपनी आवाम से ये वादा कर रहे हैं कि अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हमें जितनी भी सब्सिडी देनी पड़ी अपने आम आदमी के लिए जो कि अफोर्ड नहीं करता, हम उसके लिए आटा जो है उसकी कीमत नहीं बढ़ने देंगे। हमारी जो अप्रैल के अंदर हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है, 1 महीने के लिए जब ये प्रोक्योरमेंट हो रही होगी, जिस वक्त आप ख़रीदारी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें जो रिलीज़ है उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रोक्योर कर रहे हो उसके साथ साथ उसी टाइम पे रिलीज़ नहीं कर सकते। उस 1 महीने के अलावा हम ये रिलीज़ जो है इसको बंद नहीं करेंगे। हम आटे की जितने भी मिलें हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे गंदम फराहम करते रहेंगे ताकि आम आदमी को इसका कोई फ़र्क ना पड़े, और आम आदमी की जो पहले ही जो बेचारा मुश्किल में है, जिसके लिए अपनी चीज़ें जो है वो उसको बर्दाश्त करना, अपने घर का ख़र्चा चलाना, अपना बजट चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर कोई इजाफी बजट, उसके इजाफी बोझ ना पड़े। वज़ीर आज़म साहब ने ये हमें ख़ुसूसी हिदायत की है, और इंशाअल्लाह ताला हमने हुकूमत पंजाब ने उनसे वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह उनके हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह इसको इंश्योर करेंगे। इसी तरह हम माह रमज़ान में भी, क्योंकि इस दफ़ा माह रमज़ान जो है वो हमारी
प्रिक्योरमेंट के बिल्कुल साथ डेट्स में आ रहा है। 15 अप्रैल से हमारी प्रिक्योरमेंट स्टार्ट होती है, तो 15 अप्रैल से ही तकरीबन जो है माह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम रमज़ान बाज़ारों में और सस्ते मराकज़ कायम करके और वहाँ पे हम ये जो आटा है इसको सस्ते दामों पे जो है वो लोगों को पहुँचा सकें। इसके लिए हमने इंतज़ामात पहले से कर लिए हैं। उसके लिए जितनी गंदम दरकार है वो पहले ही हुकूमत पंजाब ने जो है वो अपने ज़खायर में से अलहदा कर ली है। मैं अपनी पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक शख्स की जो भी मुश्किल है उसका बखूबी उनको अंदाज़ा भी है और वो इसके लिए परेशान भी हैं, और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो परेशानी होती है अपने बजट को चलाने के लिए उसका उनको बहुत एहसास है। इस प्राइस के लिए भी उन्होंने हमें 4 से 6 दफ़ा मीटिंगें की और ख़ास तौर पे सिर्फ एक ही एम्फसिस था उनका कि आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। किसान की कीमत जो उसकी गंदम की है उसको तो बढ़ाएं, लेकिन आटे की कीमत ना बढ़ने दें। तो वो तभी होगा जब हमें एक मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो हम आम आदमी के लिए करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा है, पूरी कौम ने देखा है कि हमने पिछले 6 माह में जो कि हमारा सीज़न होता है जिसमें आटे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जो कि विंटर्स होता है, उसके अंदर भी हमने इंश्योर किया है कि पूरे पंजाब में 860 रुपये का जो थैला है वो 860 रुपये का ही बिकता रहा है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी पंजाब के किसी भी शहर में चले जाएं, लाहौर में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, मुल्तान में जाएं, गुजरांवाला में जाएं, आप इस बात को देखेंगे, खुद देखेंगे कि वहाँ पे 860 रुपये का थैला अवेलेबल है। इसके अगेंस्ट हमने 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन आम आदमी के लिए कीमत नहीं बढ़ने दी। यानी कि जो 1400 रुपये का हमें बाज़ार से हमने ख़रीदा था, आज जब 1800 रुपये की हो रही है ख़रीदारी, तो हम फिर भी उसको इंश्योर करेंगे कि कीमत आटे की ना बढ़े। किसान को तो फ़ायदा हो लेकिन आम आदमी को उसके ऊपर बोझ ना पड़े। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत सिंध से कि आपने भी जो 2000 कीमत की है, अब बराए मेहरबानी आपने भी लोगों से जितना वादा किया है वो ख़रीदारी करनी है, और वो सिर्फ वादे की हद तक ना रखिएगा, उसको के ऊपर अमल दरामद भी कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है सैयद फ़खर इमाम और वज़ीर सूबाई अलीम खान की। उन्होंने इस दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में गंदम से मुतल्लिक़ एक अहम इजलास हुआ है, जिसके हवाले से उन्होंने मज़ीद आगाह किया कि पहली बार मुल्क में अच्छे बीजों की बवाई का जायज़ा लेने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया है, जबकि गंदम की कम से कम सरकारी इमदादी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। 3 लाख टन गंदम का ज़ख़ीरा भी रखा जा रहा है और मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। आम आदमी को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया। एक तो ये बता दें कि इसमें जो आप बड़े फख्र से ये बात कर रहे हैं कि 74 साल में कीमत 1400 रुपये थी और आपने यकरस 400 रुपये बढ़ा दिए, ये बड़े फख्र से आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो बताएं 22 करोड़ आवाम में से 21.5 करोड़ तो सफर होंगे आपके इसको 400 के कराने से, और आपने किसानों के लिए हेल्प कर दी है, और रिलीफ जो दिया वो चंद माह के लिए होगा जो सब्सिडी आप दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो पिछेगी गरीब आवाम जिनका आटा भी पहुंच से आपने दूर कर दिया। जी मेरे भाई, मेरा सर आपकी इजाज़त है, मैं आपको करेक्ट करता चलूँ, आपको फिगर सही बता दूँ। पहली बात तो ये, हमने ये जो सब्सिडी दी है ये पूरा साल दी है, ये कुछ माह नहीं दी, आज तक दे रहे हैं। यानी कि पिछले साल से शुरू हुई है, अगला सीज़न आ गया, अगली गंदम की कटाई शुरू हो गई है और हम सब्सिडी देते जा रहे हैं। इसलिए ये नहीं हुआ कि हमने 2 माह दी या 3 माह दी, हमने मुसलसल दी है और ये जून से स्टार्ट हुई है। दूसरी बात यह है कि जो आम आदमी है उसके लिए हमने ये आटे की कीमत नहीं बढ़ने दी, और किसान जो है वो 22 करोड़ अवाम में से 21 साढ़े 21 करोड़ जो है वो किसान के बगैर, आपने कहा ये दुरुस्त नहीं है। हमारी जो आम आदमी है जो कि गांव में रहता है उसका 70% जो है वो किसान है या जो इस पेशे से मुंसलिक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो
صرف ہم نے ان لوگوں کا خیال نہیں کرنا جو شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے وہ بھی شہری ہیں، وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں. تو اگر ایک کاشتکار جو ہے اس کی جب بہتری آتی ہے، اس کے رہن سہن میں اس کے اگر خوشحالی آتی ہے تو اس کا پورے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی کروڑوں میں لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے یہ ریلیف دیا، اور میرے خیال میں ان کا خیال کرنا بھی حکومت کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنے کہ عام آدمی کے آٹے کی قیمت کا خیال کرنا. جی بتاؤ. ہاں جی، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی فخر صاحب یہ بتائیے کہ آج اجلاس ہوا ہے اور ابھی پنجاب حکومت کی جانب سے علیم خان صاحب نے سبسڈی دینے کا تو اعلان کر دیا ہے، لیکن باقی صوبوں میں کیا سبسڈی دی جائے گی؟ اور دوسرا جو ہے وفاقی سطح پر پورے ملک میں گندم کی قیمت جو بڑھ رہے گی، اس کی وجہ سے آٹے کی قیمت کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اور دوسرا آپ نے کیا گندم جو ملک کے ٹارگیٹس تھے ان کو ریوائز کیا یا وہی رہیں گے جو پہلے تھے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ہماری پیداوار، جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال 25.25 ملین ٹن تھی. پورا 1 ملین ٹن جو ہمارا اسٹیمیٹڈ ہے، ابھی آ جائے گی آپ کے سامنے، کہ 1 ملین ٹن پچھلے سال سے اضافہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ کاشتکار کو اس کا جائز معاوضہ دیا جائے. یہ بیلنس کیا کہ عام آدمی کو، جس طرح پچھلی دفعہ پنجاب حکومت نے 80 لاکھ کی سبسڈی دی، یہ شاید اب تقریباً 80 ارب کی دی. تو اب ہمارا خیال ہے کہ ان کا جو اس سے بڑھ کر انشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہو جائے گی. یہ بہت بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں، حکومت کی طرف سے ایک جو جیسچر ہے، عام آدمی کے لیے سہولت فراہم کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان، جیسے پہلے ہم کئی سال یہاں خود کفیل رہے گندم میں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ہماری قیمت انٹرنیشنل پرائس سے زیادہ ہوتی تھی. جب ہماری 1300 رہی یہاں 4 سال متواتر، تو 4 ملین سے 5 ملین ٹن یہاں وافر گندم ہوتی رہی، کیونکہ باہر اس کی قیمت کم ہوتی تھی، 1000 روپے ہوتی تھی یا 1100 تھی، یہاں سے باہر نہیں جاتی تھی. اس وقت انٹرنیشنل پرائس زیادہ ہے. لینڈڈ کاسٹ کراچی جو ہے وہ تقریباً 1950 2000 آ جاتی ہے، اور اگر اس کو اب کنٹری آپ لے کر آئیں تو فریٹ وغیرہ ڈال کر اس کا تقریباً 150 روپے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمیں ایک کافی حد تک یہ دیکھنا پڑا ہے کہ ہم اتنا فرق نہ ڈالیں لوکل پرائس اور انٹرنیشنل پرائس میں. جیسے پچھلی دفعہ ہوا 1400 پہ خریداری ہوئی، اور آپ نے دیکھا چند دنوں بعد، حالانکہ شارٹیج بالکل نہیں تھی، 1900 روپے کراچی میں بک رہی تھی اور پشاور میں بھی تقریباً اتنے کی. اس مرتبہ ہم نے چاہا کہ ابھی بھی اگر ہم کچھ گیپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مڈل مین جو ہوتا ہے، جس کو ہم پلیئر کہتے ہیں، وہ اٹھا کر لے جاتا ہے. اور یہ جو بینک کی میں ہم نے بات کی ہے کہ صرف 3 لوگوں کو وہ بینک لائنز دے اور اس کی اسکروٹنی بھی کرے، فلور ملز کو، سرکار کو، اور رجسٹرڈ وہ جو لوگ پروکیور کرتے ہیں، کہ پھر وہ مڈل مین جو ہے اس کا جو رول ہے ہم اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو موقف آج کا یہ تھا 1800 پر دینے کا کہ کاشتکار کو اس کا جائز معاوضہ دیا جائے، فیئر پرائس ملے اس کو. یہ نہ ہو کہ کل ہم ہر وقت، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یوکرینین فارمر کو تو اتنا دینے کے لیے تیار ہے 2100 روپے، اور اپنے فارمر کو 1650 اتنا دے رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو گیپ تھا وہ ہم نے کافی حد تک برج کیا، میں سمجھتا ہوں. اور یہی ایک وجہ تھی جس کی آج میٹنگ بہت تفصیلی ہوئی، اور جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس چیز کو ٹوٹل پکچر کو لیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ یہ بیلنس، اور جیسے میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو رات روزی ملتی، اسی لیے وہ پناہ گاہیں سوچ رہے بنانے کے لیے. اساس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ 16 ملین لوگوں کو مستفید کیا گیا. اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہمارا ٹارگیٹڈ گروپ ہوگا اس کو وہ چیزیں مہیا کی جائیں جو اس کے قوت خرید میں ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گندم اور آٹا جو ہے یہ ایک بنیادی، میں کہوں گا کہ بیسک رائٹس کا ایک ایشو ہے. اور اس لیے ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، اور اسی لیے آج تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. پہلے تو علیم خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سر کسان کا استحصال تو ہو رہا ہے ابھی بھی، کسی صورت میں دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، فصلیں دیکھ لیں، پھل دیکھ لیں،
آڑتی کا کردار جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے میکانزم کیا ہے جو مؤثر میکانزم ہے؟ چونکہ پرائم منسٹر نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ مؤثر ہوگا اور اس کا میکانزم کیا؟ اور دوسرا دونوں منسٹر صاحبان سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ مشترکہ مفادات کونسل میں معاملہ لے کے جائیں گے جو سندھ نے 2000 قیمت مقرر کی ہے اور وفاق کی طرف سے یہ قیمت 1800 روپے فی یعنی من جو ہے وہ سپورٹ پرائز مقرر کی؟ جی آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں ابھی تک پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسان ہے اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ وہ اپنی گندم کے کٹنے کا انتظار کر کے اپنے اخراجات کو پورا کر سکے. اس بیچارے کو پورے سال میں اتنے قرضے لینے پڑتے ہیں کہ اس کو اپنی گندم جو ہے وہ پہلے ہی آڑتی کو بیچنی پڑتی ہے، وہ آڑتی ہی اس کو چلا رہا ہوتا ہے پورا سال. دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک کسان کا خوشحال ہونا پاکستان کا خوشحال ہونا ہے، اور جس دن کسان خوشحال ہو جائے گا یہ آپ کو تبدیلی ہر جگہ نظر آئے گی. پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا کسان، اور ہمیں اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ ہمیں خوشحال کرنا ہے. یہ جو آج 400 روپے کا فرق ہم لے کے آ رہے ہیں اس سے کسان کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں پچھلے سال بھی کہ کسی ایک کسان کو بھی میں نے 41 جو لاکھ ہے وہ ٹن گندم خریدی تھی پچھلے سال، اور کسی ایک کسان کو بھی 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑا. ہم نے ہر روز کی بنیاد پہ اس کی پیمنٹ دی ہے اور کیش دی ہے. اور اس دفعہ بھی ہم اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ 1800 روپے کے حساب سے دیں گے، تمام تر لوگوں سے گندم خریدی جائے گی. اور جو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آئے، پہلے باردانے کا ایشو ہوتا تھا ہم نے وہ ختم کیا. ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہم تو ان کو باردانے کی جو فراہمی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ عام دکان پہ اویلیبل ہو، تاکہ کیوں جو ہے وہ کسان جو ہے وہ ذلیل ہوتا پھر صرف ایک بوری لینے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو مڈل مین کا کردار ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگا، استحصال وہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک چیز جو اس کی قیمت جو اس کو 1400 روپے ملنی تھی وہ بیچارہ 1100 روپے پہ بیچنے پہ مجبور ہے کہ 300 روپے تو وہ درمیان میں مڈل مین لے کے جا رہا ہے. ہم اس کو میں سارے کسانوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ اپنی جو ہے گندم لے کے آئیں. انشاءاللہ آپ کو اسی وقت وہیں پہ کیش پیمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو کسی بھی مڈل مین کے لیے آپ کو اس کے اندر اپنا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا مشترکہ مفادات کا ایک منٹ، جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ میرا خیال ہے بہت ایک بنیادی کروشل سوال ہے، مارکیٹنگ، خریداری. کیونکہ جب میں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ یہی ہوا نا جی کہ 1400 پہ خریداری ہوئی اور ایک دم قیمت، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اگر یہاں انٹرنیشنل پرائس میں فرق آ گیا تھا. یہ بہت عرصے کے بعد ہوا پاکستان میں، جس کی وجہ سے بہت ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ انٹرنیشنل پرائسز کو کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک اور ایک بحران میں دوبارہ آ جائیں، حکومت نے قبل از وقت وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مڈل مین کا جو ایک وہ ارریشنل قسم کا ونڈ فال پروفٹ لیتا تھا اس کو ہم نے منیمائز کیا، اور کاشتکار کو جو جائز اس کے معاوضہ تھا وہ ہم نے دیا. دس از دا ڈفرنس اس ٹائم. اور وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ 19.3% آف دا ٹوٹل GDP زرعی پیشہ لوگ کر رہے ہیں کٹھے، 40% آپ کی اور ہماری جتنی بھی ہے یہ امپلائمنٹ وہ بھی زراعت سے آ رہی ہے. تو زراعت کا جو کنٹریبیوشن ہے اوور آل ہماری اکانومی میں وہ بہت بنیادی بھی ہے اور اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے. اور ہمیں اب مارکیٹنگ ہر جگہ، آپ نے درست بات کی، چاہے وہ اس دفعہ پاکستان کی جو میں 2 اور فگر آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہماری جو پروڈکشن ہوئی ہے اس میں رائس میں وہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس دفعہ 8.1 ملین ٹن، 9 لاکھ ٹن پچھلے سال سے زیادہ ہوئی. ہماری مکئی کی جو پروڈکشن ہوئی ہے 7.4 ملین ٹن، وہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. کپاس کی بدقسمتی سے ہماری پروڈکشن بالکل لو چلی گئی، اور اس کی 2 وجوہات. سندھ میں بارشوں نے بالکل تباہی کی جس سے آدھی فصل تو کھڑے ہو کے ختم ہوگی کیونکہ 100 سال کے بعد اتنی بارش آئی تھی. یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. 4.5 ملین ان کا ٹارگٹ تھا، 2.2 ملین ہوا. پنجاب میں ہمیں 3-4 چیزیں، کلائمیٹ چینج، وائٹ فلائی اور پنک بول وہ ہم نے مارا، تو اس لیے ہماری کاٹن کی پروڈکشن کم ہوئی. اس کو ہم اس دفعہ پرسوں میں نے تمام تر صوبائی ہمارے وزراء کے ساتھ میری آن لائن گفتگو ہو رہی تھی ابھی سے،
पिछले 2-3 माह से हमारी कोशिश है कि हम कॉटन का किस तरह रिवाइवल करें। और इस दफ़ा पिछले साल जो हमारे पास सीड था, सर्टिफाइड सीड हमारे पास इस दफ़ा 30,000 टन आ चुका है। कोशिश हमारी ये होगी कि कपास की पैदावार के लिए भी हम पहले से ही वो कदम उठा लें जो काश्तकार को अट्रैक्ट करे वापस, क्योंकि उसके पास तो 2-3 ऑप्शन होती हैं कि धान लगाए, मकई लगाए, गन्ना लगाए। तो इसलिए हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम काश्तकार को उस तरफ लेकर आएँ जिसके लिए पाकिस्तान का, कौम का और तमाम तर हमारे लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, और इसलिए हम इस तरह प्लानिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड। यकीनन कोने से भाग के निकला है भाईजान, क्या हो गया? उधर बैठ गए हम। शकील सभा से करें शकील साहब करें सवाल शकील साहब करे भाई करे। सर ये बताएं कि ये किस तरह की नेशनल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट है कि जो टॉप 3 कमोडिटीज हैं वो पाकिस्तान इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। 36 लाख टन रिकॉर्ड गंदम आपने इंपोर्ट की, इस साल अगले साल 30 लाख कर रहे हैं। फिर इस तरह कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन 7 मिलियन पे गिर चुकी है बेल्स के ऊपर। फिर आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप किसान भी रह चुके हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, किसान हो गए। मैनेजमेंट की किस तरह की मतलब समझ नहीं आ रही कि मैनेजमेंट ये है क्या कि आप इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी तो कोई हल नहीं है। आप कमोडिटीज की यहाँ की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे होर्डिंग होती है, स्मगलिंग होती है। तो मुझे ये समझा दें कि इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या इंडिया से भी हम सुना है कि कॉटन इंपोर्ट करेंगे? देखिए जी, आपके सवाल जायज़ हैं कि हमने पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद गंदम इंपोर्ट की है। उसकी मैं समझता हूँ 2 बुनियादी वजूहात हैं। अगर हम पिछले 10 साल को देखें तो पाकिस्तान की नेशनल सतह पर पैदावार गंदम की 28 से 30 मन रही है, नेशनल एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें हमने मेंटेन ज़रूर किया जब हम अपने साइंटिस्ट से पूछते हैं, पर हमने उसमें इजाफा नहीं कर पाए। अगर हम 1 मन नेशनल की मैं बात कर रहा हूँ 22 मिलियन एकर्स की, अगर हम 1 मन बढ़ा देते हैं पैदावार, 8.5 लाख टन उसमें इजाफा होता है। और अगर हम 3 मन बढ़ा देते हैं तो 24 लाख टन का फ़र्क पड़ता है। वही हमारा फ़र्क आ रहा है बेसिकली। अब आपका बात कि वो क्यों नहीं हो रहा, अमल क्यों नहीं हो रहा? अमल इसलिए मैं समझता हूँ कुछ हद तक वही जो मैंने बात की कि 11 लाख टन जो हमारा सीड है, अगर उसमें हम बेहतर क्वालिटी सीड को आइडेंटिफाई करें, ट्रैक और ट्रेसिबिलिटी की मैंने इसलिए बात की थी कि हम चाह रहे हैं कि जहाँ वो हायर यील्डिंग सीड्स आ रहे हैं, क्योंकि सीड की हम रिप्लेसमेंट भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ करते हैं, वो 1 साल में नहीं आप फ़र्क ला सकते। क्योंकि मैंने जब ये वजारत ली आज से 11 माह पहले थी, उस वक़्त ये फसल आ चुकी थी। हमने 10 लाख टन 1 साल में फ़र्क किया है। आपके लिए शायद कम होगा, बट मैं समझता हूँ कि उससे कुछ तो बेहतरी आई है। जहाँ तक दूसरे फसलों की आपने बात की, कॉटन की मैंने पहले आपको बात बताई कि उसमें हुआ। इस साल कॉटन, पिछले साल 47% जर्मिनेशन पे कॉटन सीड बिका, इस साल 75% पे। वही एक बुनियादी फ़र्क आ जाएगा कि कॉटन की पैदावार में हम समझते हैं निस्बतन बेहतर एक हमारा प्रोस्पेक्टिव होगा। पर हमें वो 3-4 चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, सिंध में क्लाइमेट चेंज ने 50% क्रॉप को खड़ा ख़त्म कर दिया। उसके पास किसी का नहीं, वो मेरा ख्याल में ज़ेरे गौर होगा, उस पर मुझे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बता सके। चीनी की कीमतें 110 तक पहुंच गई हैं कराची के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 105 और 110 रुपए, मतलब ये नेशनल एवरेज चल रही है 110 रुपए तक। इसकी रीजन क्या है? इंपोर्ट भी हमने बहुत ज्यादा कर ली। इसमें वही रीज़न है जो पिछले साल गंदम में हुआ था कि, और ये भी एक अजीब बात है कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अप्लाई नहीं किया कि एक सप्लाई भी है। गंदम की सप्लाई तो एक दिन शॉर्ट नहीं हुई 365 दिन में, उसके बावजूद चढ़ गई कीमत बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। यही पोजीशन जा रही है चीनी की, और इसमें हुकूमत ने यह फैसला किया टू कंट्रोल द प्राइस कि हम फौरी तौर पर इंपोर्ट करेंगे। कुछ इंपोर्ट हो भी गई है और बाकी पाइपलाइन में आ रही है। तो क्या सर इकदाम करेंगे कि कीमतें स्टेबल रहें आटे की? अभी आपने फरमाया भी है कि कीमतें फिर भी बढ़ जाती हैं, तो मार्केट कमेटियां हैं, अलीम खान साहब तो पंजाब में भी, लेकिन वो फाल नहीं है। क्या उसका तरीकाकार इख्तियार करें? नहीं, मेरा ख्याल में साहब इसी के साथ आप पहले ले रहे, आपने जिक्र किया 860 रुपए का, इसके साथ चक्की मालकान भी हैं, वो पता काफ़ी सारे लोग वहाँ पे। आज का जो इस्लामाबाद का रेट है वो 1600 रुपये 20 किलो का आता है, चक्की मालकान में बता रहा हूँ। जो आपने 860 का कहा, मुझे नहीं याद पड़ता कि आप लोगों ने आटा आखिरी बार खुद का खरीदा होगा। वो आटा कैसा है, उन दुकानदारों से पूछे तो वो बताते हैं कि हमें किस तरह मजबूर किया जाता है जब कुछ छापा होता है। 900 1000 रुपये क्या मैकेनिज्म होगा? आपने किसानों को तो खुश कर दिया,
عوام کو جو آپ ریٹ دینا چاہ رہے ہیں، سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں، کیسے ان تک وہ ریٹ پہنچیں گے جس کا آپ یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں کہ ریلیف کیسے ملے گی؟ جی آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے خود ہی بتا دیا. چکی مالکان وہ لوگ ہیں جو کہ مارکیٹ سے خود گندم خریدتے ہیں اور ان کو سبسیڈائزڈ گندم نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انٹرفیئر نہ کرتے ہوں تو یہ سارا آٹا 1600 روپے ہو. اگر حکومت اس کے اندر سبسڈی نہ دیتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود بتا دیا کہ 1600 روپے کے اوپر چکی مالکان جو ہے وہ لے رہے ہیں. چکی مالکان میں اور دوسرے آٹے میں صرف یہ فرق ہے کہ گندم تو دونوں کی ایک ہی جگہ سے آتی ہے. ہم نے جہاں سے گندم لینے کے بعد خود ان کو سپلائی کرتے ہیں 1475 روپے کے حساب سے، اور جو کہ دوسرے چکی مالکان کو ہم وہ جو گندم ہے وہ فراہم نہیں کرتے، اس لیے ان کا ریٹ زیادہ ہے. لیکن ہمارا 80% جو لوگ ہیں وہ تھیلے کا آٹا جو ہے وہ لیتے ہیں. 20% لوگ ہیں جن کے پاس اپنی یا گندم ہوتی ہے شہروں میں جن کا دیہات سے تعلق ہے، یا پھر وہ چکی والوں سے جا کے پسواتے ہیں. لیکن جو ہمارا 80% جو کنزیومر ہے وہ تو وہی تھیلا لیتا ہے جو کہ دکان پہ موجود ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے تو تھیلا پتہ نہیں کب لیا ہوگا، لیکن آپ میرے ساتھ چل کے ضرور ایک تھیلا خریدتے ہیں اور جس دکان سے آپ خریدنا چاہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں. فخر امام صاحب، پہلے تو آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کہیں اس بار تو یہ دھیان سامنے نہیں آئے گا کہ گندم تو پاکستان میں اتنی پیدا ہوئی تھی اور یہ کہاں گئی. مطلب دوست نے سوال کیا تھا سمگلنگ کا، گندم کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات. علیم خان صاحب آپ سے میرا یہ بنیادی سوال ہے کہ پچھلے سال میں نے خود نے دیکھا جنوبی پنجاب میں کاشتکاروں کی مشکلات تھی ان کی کٹائی کی، حکومت بالکل نہیں پہنچی تھی. میں نے خود وہاں پہ پروگرام بھی کیے تھے، سب کچھ کیا تھا، کوئی حکومت نہیں پہنچی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کرونا کی اگر کوئی خطرناک لہر آ جاتی ہے تو آپ کاشتکاروں کی ان کی کٹائی کے سلسلے میں کیا مدد کریں گے؟ شکریہ سر. آپ جی آپ کا سوال تھا اسمگلنگ کا. جی آج آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہی ایشو ایک ریز ہوا تھا اور ان کے ہدایات یہی دی گئی ہیں جتنی بھی ہماری ایجنسی اسمگلنگ کو روکتی ہیں. انہوں نے کہا جہاں تک سختی ہو سکتی ہے ان اکارڈنس ود لا اس کو جگہ جگہ اس میں ہم کوشش کریں گے. 100% تو ساری دنیا میں نہیں ہوتا پر جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے میرا خیال میں احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ بالکل اسمگلنگ کو ہر طرف سے روکا جائے. ایک بات میں اس میں آپ کے فخر صاحب کی بات میں ایڈ کر لوں. ہمارے پاس گندم کم ہے ہماری ڈیمانڈ سے، تو پلیز یہ بات ساروں کو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا کہ ہماری جو گندم ہے وہ ساری اسمگل ہوتی جا رہی ہے اور یہاں سے جو ہے وہ شارٹیج ہو رہی ہے. ہماری پیداوار ہی کم ہے، ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور وہ پچھلے سال بھی جو ہم نے امپورٹ کی ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو گئی، وہ یہاں پہ کھائی گئی ہے. تو اس لیے اگر گندم جو ہے وہ ہو ہی کم رہی ہے تو ہمیں اس کو ضرور، آپ نے جو فرمایا تھا بھی میرے بھائی نے، وہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنا جو سیڈ ہے وہ بہتر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جو ییلڈ ہے وہ بہتر کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری باہر کی بھی جو گندم آ گئی اور جو یہاں پہ بھی پیداوار ہوئی وہ کہیں اڑ گئی ہے. وہ کہیں اڑی نہیں ہے، وہ کھائی گئی ہے. تو اس لیے جہاں تک آپ نے دوسری میرے بھائی نے بات کی ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ SOPs وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کروائے تھے، اور اس دفعہ بھی ہم جتنے مراکز ہوں گے وہاں پہ یہ SOPs ہوں گے. کرونا والی جو وبا ہے اس کے لیے ہم اس دفعہ تیاری کر رہے ہیں ساتھ ہی کہ کسی کو کبھی وہاں نہ ہو، وہاں پہ سہولیات دیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جہاں پہ بھی اگر شکایت آئی تو انشاءاللہ تعالی مکمل تادیبی کاروائی ہوگی. جی بھائی میں ابھی دیتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ یہ سپورٹ پرائز بڑھانے کے بعد کیا اب پنجاب کو یہ یقین ہے کہ اینٹی ہولڈنگ نافذ کیے بغیر جو ہے آپ اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیں گے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا کہ جب وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کی جانب سے جب صوبوں سے ریکمنڈیشن مانگی گئی تھی گندم کی سپورٹ پرائز کے حوالے سے، تو پنجاب کو صوبہ تھا، واحد صوبہ تھا جس نے سب سے کم ریکمنڈیشن دی تھی 1650 کی، جبکہ باقی صوبوں کے اور ایون وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کی بھی اپنی ریکمنڈیشن کی تھی کہ 1700 پلس یا 1800 اس کی سپورٹ پرائز ہونی چاہیے. تو اس کو کس طرح سے آپ ویلیڈیٹ کریں گے کہ کن بنیادوں پر وہ ریکمنڈیشن دی گئی تھی؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک کپاس کی سپورٹ پرائز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کسانوں کے لیے، تو کیا آپ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے ہاتھ مضبوط کریں گے اس میں بھی؟
آپ سے دے دیں پہلے. ہاں جی, آپ نے جہاں منیمم سپورٹ پرائس کی بات کی ہے, ابتدائی مراحل میں جو حکومت پاکستان کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ جیسے آپ نے کہا مختلف اس کے ریکمنڈیشنز آئی تھیں, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کے 1650 پہ مختلف صوبوں نے. سندھ صوبہ واحد صوبہ تھا جس نے ریکمنڈیشن دی ہی نہیں جب تک حکومت پاکستان نے, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, شاید دوسری دفعہ کو کہہ رہا تھا ہوا, کہ انہوں نے ایک صوبے نے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل اس کی رسپانسبلٹی تھی وہ ادا نہیں کی. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب یہاں سے اعلان ہوا اس کے بعد پھر سندھ کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم 2000 کرتے ہیں. پھر آج ریویژن جب ہوئی ہے, اور پنجاب نے پہلے کم دیا تھا, بعد میں انہوں نے ایک ماہ پہلے 1800 ریکمینڈ کیا, جو کہ ہماری بھی وفاق کی جو تھی منسٹری اس کا بھی یہی ہدف تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سوائے سندھ کے باقی ہم سیم پیج پہ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ اب آسانی سے بآسانی انشاءاللہ ہم میٹ کریں گے. شعیب نظامی صاحب دنیا سے. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں آپ نے کی جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اگر ہماری پیداوار بڑھانی ہے تو یہ ہمیں جب تک ہم اس کے لیے پرائس کسان کو اچھی نہیں دیں گے یہ پیداوار نہیں بڑھے گی. دیکھیں اگر آج 1800 کا اعلان ہوا ہے تو ہمارے کسان کو اگلی دفعہ یہ گندم اگانے کے لیے ایک انسینٹیو نظر آیا. اس کو لگا کہ دیکھیں آخر میں اگر اس کا سارا سال انتظار کرنے کے بعد اگر اس کا خرچہ بھی پورا نہ ہو تو وہ کیوں اگائے گا. اسی لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں سے پروفٹ نہیں نکلتا کسان کو. اور اگر کسان کو پروفٹ لگے گا تو میرے خیال میں اگلی دفعہ جو ہم یہ 3 ملین امپورٹ کر رہے ہیں شاید ہمیں یہ بھی ضرورت نہ پڑے. یہ 3 ملین شاید ہماری پیداوار ہی بڑھ جائے اور ہمارا سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ ہم اپنے لوکل کسان کو کیوں نہ دیں. ہم یہ جو فائدہ ہے یہ رشیا کے یا یوکرین کے کسان کو کیوں دیں. تو جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کپاس کے لیے چونکہ میرے خیال میں فخر بھائی اس کا جواب دیں گے. جی ہم نے پچھلے سال بھی اپنی وزارت کی طرف سے ایک اپنی سفارش دی تھی, پر کیونکہ حکومت چلتی ہے کلیکٹیو وزڈم کے تحت تو وہ کلیکٹیو وزڈم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال ہم نہیں دیں گے. اس دفعہ پھر ہم اس کے اوپر بہت غور کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسان کو جتنی سہولتیں ہم فراہم کر سکتے ہیں. کپاس کے لیے ہم نے 3 جو کہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں انسینٹیو کے طور پر. بیج کے اوپر ہم سبسڈی دے رہے ہیں, کاٹن سیڈ کے اوپر دے رہے ہیں, وائٹ فلائی کو ختم کرتی ہے یہ پیسٹیسائڈ اس کے لیے ہم دے رہے ہیں, پنک بول ورم کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جس حد تک ہم کپاس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے پیداوار بڑھانے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو تقریباً 60% ہے اس کی بنیاد ہی کاٹن پروڈکٹس ہیں. تو اس لیے ہمیں کاٹن ریوائیول کی طرف آنا چاہیے بہت زیادہ, اور اس لیے ہماری یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی بھی ہم سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں اور اس پیکج میں ہم دے رہے ہیں. میرا خیال میں بہت جلد آنریبل پرائم منسٹر صاحب بھی اس کی چیز کی ایک ہم کنونشن کٹ کریں گے جس کے تحت یہ پوری چیز جو ہے اس کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ جی, مہربانی. جی آپ اسپیشل کمیٹی بنائی ہوئی ہے ایگریکلچر والی, آپ اس کو جو ہے اس میں شامل رہے ہیں. 2 سال سے آپ کی ریکمنڈیشن جا رہی ہیں اور جب ریکمنڈیشن جاتی ہیں تو اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کو اس کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا, جبکہ وہ متعدد شخصیت تھے ویٹ کے پیچھے صاحب کے کرائسس کے حوالے سے. تو کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ جب آپ سپورٹ پرائس اناؤنس کر رہے ہیں اور سپورٹ پرائس اور پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے آپ امپورٹ بھی لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو گندم کے کسان ہیں ان کی واسطہ شکنی ہوگی کہ وہ جو ان سے خریدنا چاہ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی آپ کا لائنوں میں لگ جائیں, تو امپورٹ میں بھی مطلب اتنی زیادہ آپ کو پروکیورمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وہ لائنوں میں لگے رہیں گے اور ان کے گندم جو ہے وہ پروڈکٹ نہیں خریدی جا سکے گا. نہیں, میرا خیال میں اس دفعہ جو اس وقت آج فیصلہ کیا ہے پبلک انٹرسٹ میں ہوا ہے, کاشتکار کے میں سمجھتا ہوں مفاد میں کیا گیا ہے. اور جیسے میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان پٹ کاسٹ دیکھ کے یقیناً آپ اس سے بھی زیادہ پر ایک مناسب ہمیں دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں
हुकूमत चलाने के लिए एक बैलेंस रखना पड़ता है। काश्तकार को भी जायज़ उसका जो है उसका मुनाफा दिया जाए और उसके साथ जो लोग ख़रीदार हैं और जहाँ नहीं लोग ख़रीद सकते वहाँ सब्सिडी भी साथ दी जा रही है। और जहाँ तक आपका वो है कि कम्युनिटीज़ के बारे में, मेरा ख्याल में एक कलेक्टिव थॉट चल रही है। जिसके पास भी महारत है हम वेलकम करते हैं, क्योंकि किसी की मोनोपोली नहीं है महारत में। हम समझते हैं कलेक्टिव विजडम जो होता है उसके तहत, और काबीना रन्स अंडर कलेक्टिव विजडम, तो हम समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कलेक्टिव विजडम के तहत हुक्मरानी करने की कोशिश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कौम के जो अवाम है उसके जो अपने इमेजिनेशन है उसके उनके आइडियाज़ के मुताबिक हम पहुंच सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।